کچھ لوگ اسے تاریخ کا باپ کہتے ہیں اور کچھ جھوٹ کا باپ۔ وہ شخص جو سلطنتوں کے درمیان گھوما، بادشاہوں، کاہنوں اور عام لوگوں سے سچائیاں یا شاید کہانیاں اکٹھی کرتا رہا، لیکن کیا وہ سب حقیقت تھی یا صرف ایک شاندار افسانہ؟ یہ ہے ہیروڈوٹس کی کہانی۔ کیا وہ دنیا کا پہلا مورخ تھا یا تاریخ کا پہلا قصہ گو؟ رومی مفکر سسرو نے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کو بابائے تاریخ کے نام سے یاد کیا تھا۔ پیریکلیز کے عہد کے اس مورخ کو بابائے تاریخ کہنا ہرگز غلط نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی دنیا میں تاریخ نگاری کے میدان میں کوئی دوسرا نام مشکل ہی سے ملتا ہے، اور اگر کوئی نام مل بھی جائے تو اس کا کام ہیروڈوٹس کے کام کا ہم پلہ نہیں۔ ہیروڈوٹس کے اپنے بیان کے مطابق وہ اناطولیہ میں سلیکارنسس کا باشندہ تھا، اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ وہاں 485 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ سوڈا کا کہنا ہے کہ اس کا خاندان ایک با اثر خاندان تھا۔ وہ لیکس اور ڈریو کا بیٹا تھا اور تھیوڈورس کا بھائی تھا، اور یہ کہ اس کا تعلق پینیاسس سے بھی تھا، جس وقت کا ایک مہاکاوی شاعر تھا۔ ہیلیکارنوسوس ریاست پر ان دنوں ایرانیوں کا قبضہ تھا، اور ارتمیزیا نامی عورت وہاں کی ملکہ تھی۔ جب یونانیوں نے ایرانی حملہ آوروں پر فتح حاصل کی تو ہیلیکارنوسوس کے لوگوں نے بھی اپنی ریاست سے غیر ملکی حکمرانوں کو نکالنے کا عزم کیا اور ملکہ کے خلاف بغاوت علم بلند کیا، مگر ان کی بغاوت کچل دی گئی، اور ہیروڈوٹس کو بھی، کہ جس نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ اس دوران کچھ عرصہ تک وہ جزیرہ ساموس پر قیام پذیر رہا۔ چند برس بعد جب ہیلیکارنسوس میں باغیوں نے دوبارہ سر اٹھایا تو ہیروڈوٹس بھی ان سے دوبارہ آن ملا۔ اس بار بغاوت کامیاب رہی، لیکن اس کا دل اب اپنے وطن سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں رہنا پسند نہ کیا اور ایتھنز چلا آیا، جہاں اسے پیریکلیز جیسا مربی اور دوست مل گیا۔ ایتھنز میں قیام کے دوران اس کی شخصیت پر خوشگوار اثر مرتب ہوا اور اس کا ادبی ذوق نکھر گیا۔ اگرچہ ایتھنز اسے بہت پسند تھا، مگر وہ اسے بھی چھوڑ کر جنوبی اٹلی میں واقع یونانی نو آبادی تھیوریل چلا گیا۔ ان دنوں سوفسطائی فلاسفہ ایتھنز کی ذہنی فضا پر انقلابی اثرات مرتب کر رہے تھے، لیکن یہ فلسفائی تصورات ہیروڈوٹس کے دل و دماغ میں ہلچل نہ مچا سکے۔ قیام ایتھنز کے دوران ہی اس نے اپنی شرح آفاق تاریخ کا کچھ حصہ تصنیف کیا۔ اسی دوران اس نے ایک جہاں گرد سیاح کا روپ دھارا اور اس وقت کی معلوم دنیا کے سب ملکوں اور خطوں، مثلاً مصر، شام، فلسطین، سکیتھیا، ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ کی ساحلی نو آبادیوں کی خاک چھانی۔ وہ خود یونان کے قریے قریے میں گھوما۔ ان شہروں سے واپسی پر وہ ایتھنز میں درس دیا کرتا تھا۔ پھر اس کا تعلق تھیوریل سے قائم ہو گیا اور اس نے وہیں وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ تھیوریل کے ایک چوک میں اس کی قبر موجود تھی۔ ہیروڈوٹس کی واحد تصنیف تاریخ ہے، جو اس زمانے کی نثر نگاری کا بھی شاہکار ہے۔ ہیروڈوٹس کے زمانے سے پہلے یونان میں نثر نگاری بھی خال ہی تھی۔ اس وجہ سے اس دور میں نظم یا شاعری کا استعمال ایسے شعبوں میں جاری تھا جہاں آج ہم اس کے استعمال کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا یونانی ڈرامے کی ایک لائن بھی نثر میں نہیں لکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ سائنس، تاریخ اور فلسفے کے شعبوں میں بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا۔ ابتدائی کام نظم ہی میں ہوا تھا، بعد ازاں ان شعبوں میں نثر نے شعر کی جگہ لے لی
چھٹی صدی قبل مسیح کے آخر اور 5ویں صدی قبل مسیح کے آغاز میں ایشیا کوچک کے ایونیائی شہروں میں تاریخ اور اساطیری داستانیں نثر میں لکھنے کا رواج ہوا، مگر دنیا تاریخ میں ہیروڈوٹس کا کام ہی پہلا مبسوط کام ہے، اس لیے شعبہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اس نے نثر میں بھی بیش بہا خدمت سر انجام دی، جو آج کے نقاد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہیروڈوٹس کی تواریخ 9 حصوں میں منقسم ہے، ہر حصہ شاعری کی کسی دیوی کے نام سے معنون ہے۔ پہلے حصے یا کتاب میں لیڈیا کے بادشاہ کروزیس کا قصہ بیان کیا گیا، جس نے شہنشاہ ایران قروش اعظم سے جنگ کر کے اپنی تباہی کا سامان آپ پیدا کیا۔ اسی حصے میں کروش اعظم کی قیادت میں ایران کے ایک عظیم قوت بن کر ابھرنے کا حال بھی دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مصر کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ ایرانی شہنشاہیت کی تاریخ ہے اور اس میں کمبائسس اور داریوش اعظم کی فتوحات کا حال درج ہے۔ چوتھا حصہ سکائتھیا اور شمالی افریقہ کے بارے میں ہے، اس میں سکائتھی قبائل پر داریوش کے حملے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پانچواں حصہ ایونیا کی بغاوت کے حال پر مشتمل ہے، اس حصے میں ایرانی حاکموں کی ان چیرہ دستیوں کا حال بھی دیا گیا ہے جن سے تنگ آ کر یونانیوں نے ایران کے خلاف بغاوت کی تھی۔ چھٹا حصہ جنگ میراثن کے متعلق ہے۔ ساتویں حصے میں شہنشاہ ایران زرکسیز کے یونان پر حملے اور سلامس اور تھرماپلی کے مارکوں کا حال درج ہے۔ آٹھواں حصہ ارتمیسیون اور سلامس کی جنگوں کے بارے میں ہے۔ نویں حصے میں جنگ پلاٹیا اور جنگ مکالے کا حال درج ہے۔ طرز تحریر، خاکے، ترتیب، مضامین اور خیالات کے لحاظ سے ہیروڈوٹس کی تواریخ اپنی قسم کی بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس میں نفس مضمون اور خارجی شکل کی یکسانیت، بیکار پیچیدگیوں اور نامناسب اختصار سے گریز اور فنی تصانیف کی دیگر خوبیاں موجود ہیں۔ نقادوں کی رائے کے مطابق یہ کتاب ہیروڈوٹس کے پیشتر واقع نگاروں اور اس کے بعد کے مورخین کی تصانیف سے ممتاز ہے۔ بہرحال بہت سی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تاریخ کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ یہ ہمیں انسانی تاریخ کے ماضی بعید تک لے جاتی ہے اور ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ اعزاز بھی تاریخ کی اس کتاب کو حاصل ہے کہ اتنی صدیوں کی گردش کے باوجود یہ زندہ ہے اور اپنے خالق کو بابائے تاریخ کا شاید رہتی دنیا تک اعزاز دلائے ہوئے ہے۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ کو قدیم تاریخ کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر درست یا قابل اعتماد نہیں کہا جا سکتا۔ ہیروڈوٹس کو تاریخ کا باپ بھی کہا جاتا ہے، مگر بعض ماہرین اسے جھوٹ کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی معلومات میں سنی سنائی باتیں شامل ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا وہی بیان کیا، چاہے سچ ہو یا نہ ہو۔ مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے، خاص طور پر جنگوں اور فوجوں کے ہجوم میں۔ غیر جانبداری کی کمی بھی دیکھی گئی ہے، وہ بعض اوقات یونانی کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ ثقافتی غلطیاں بھی موجود ہیں، جب وہ مصر یا فارس جیسے علاقوں کی بات کرتا ہے تو کئی معلومات تاریخی اور ثقافتی طور پر مشتبہ نظر آتی ہیں۔ البتہ اس کا کام اس وقت کے جغرافیہ، رسم و رواج اور تاریخی پس منظر کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے تاریخ کو ایک منظم انداز میں جمع کیا۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ مکمل طور پر درست نہیں، مگر تحقیق کے لیے ایک بنیادی ماخذ ضرور ہے۔ اسے احتیاط کے ساتھ دیگر ذرائع کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا چاہیے۔